کہ دنیا تمام ہوگی مگر عنوان کربلا کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ آج بطور تمہید ابتدائیہ کے حوالے سے اور سرنامے کے طور پر عنوان رکھا گیا ہے غلبہ دین میں یا غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سماعت کریں گے۔ اب آپ کے کیا کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ کربلا کی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دین کے غلبے کے لیے اصحاب نے اور ان کے قائد اور ہم سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہے، ان قربانیوں کی تاثیر کو جب ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس کے تحفظ کے لیے کربلا معارض وجود میں آیا۔ کربلا کا وجود مصطفیٰ جان رحمت اور اصحاب کی قربانیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو پہلے سمجھیں کہ دین کتنا اہم ہے اور دین کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اللہ کے دین کے حوالے سے کوتاہیوں کا شکار ہے، اللہ کے دین کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین کتنا اہم ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کو اللہ کا دین کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اکبر اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا مذہب کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ روئے زمین پر اور فلک کے نیچے اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ باقی اور جگہ آپ کو کہانیاں ملے گی، قصے ملیں گے، گڑی ہوئی باتیں ملے گی، بے سر و پیر کی جو ہے وہ گفتگو ملے گی، لیکن حقائق اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اس مذہب کے اندر ہے جس کو آسمان کے رب نے، آسمانوں کے رب نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ حضرت آدم دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت نوح دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت یوسف کی دعوت، حضرت داؤد کی دعوت، حضرت سلیمان کی دعوت، حضرت ایوب کی دعوت، حضرت یعقوب کی دعوت، حضرت ذوالکفل کی دعوت، حضرت عزیر کی دعوت، یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین اسلام کی طرف تھی۔ نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی اللہ اکبر کسی اور سے تعلق رکھتا تھا، ہر نبی دین اسلام کا دائی تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مذہب کے غلبے کی بشارت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ کو جلوگر فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ یہ غیب کی خبر بھی دے دی کہ اللہ فرماتا ہے یہ دین تمام مذاہب پر غالب ہو کر کے رہے گا، تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ مشرکین برا مناتے تو مناتے رہیں، اب آپ اندازہ کریں جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس آخری نبی کو ہم مانتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر اس دین کو لے کر کے آئے تو اندازہ کریں پورا ماحول مخالف ہے، پورا ماحول خلاف میں ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ پر 360 باطل معبودوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر کتنا وہ دردناک ماحول ہوگا، کتنا وحشتناک ماحول ہوگا، کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر کہ کعبۃ اللہ شریف پر 360 معبودان باطل رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر انسانوں کو دینے کی بجائے لوگ بے جان پتھروں کے نام پر، بے جان درختوں کے نام پر، بے جان معبودوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ان کے نام پہ کرتے ہیں۔ انسان کس قدر راستہ بھٹک چکا تھا، اور وہ بھی انسانوں میں کون؟ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ شریف کے مجاور، کعبۃ اللہ شریف کے متولی، جن کو آل ابراہیم کہلانے میں فخر تھا، وہ لوگ توحید ابراہیم سے دور ہو چکے تھے، دین ابراہیمی سے دور ہو چکے تھے۔ آخر مشیت کو رحم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری نبی کو روئے زمین پر جلوگر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میں ابھی میلاد نہیں پڑھنا مجھے ہے، مجھے صرف آپ کے سامنے غلبہ دین میں مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے اصحاب کی کیا قربانیاں رہی ہیں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلوگر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو، جس کو سب کا قائد، جس کو نبی الانبیاء، جس کو سید الانبیاء، جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز، جس کو کائنات
की खुशियों का महवर, जिसको कायनात के दिल का सुकून, जिसको कायनात के दिल का करार, जिसको कायनात की आंखों की ठंडक, जिसको कायनात की रूह, जिसको कान जाने कायनात, जिसको शाने कायनात, जिसको अजमत कायनात, बल्कि जिसके लिए कहा गया लाउला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना न होता तो ना हम जमीनें पैदा करते ना आसमान पैदा करते, बल्कि एक मकाम पर यहां तक फरमाया अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना फरमाते। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अबदतु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, जब हमने चाहा कि हमें पहचाना जाए तो हमने जाने इंसानियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाहु अकबर, तो मुस्तफा जान रहमत जमीन पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अब के हवाले से यानी वालिद बुजुर्गवार के हवाले से यतीम पैदा किया जाता है। अल्लाहु अकबर, अम्मी के पास सिर्फ 2 साल बतौर सोहबत रहते हैं और माँ भी फिर दुनिया से चली जाती है। आइए उसकी कुछ एक हल्की सी झलक पेश करूं आपको। वालिदा की सोहबत सिर्फ 2 साल में असर आई और फिर वालिदा का विसाल हो गया। दादा की तरबियत में दादा के हवाले से, परवरिश के हवाले से दादा के पास आए तो उसके ठीक 2 साल के बाद दादा भी दुनिया से चले जाते हैं। आप अंदाजा करें, यतीमी पर यतीमी है, लेकिन हम ये नहीं कहते दागे यतीमी, इसलिए कि जिसको सैयदुल मासूमीन बनाया गया हो वहां दाग का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को दागे यतीमी नहीं बल्कि दुर्रे यतीमी कहते हैं। अल्लाह अकबर, वो अब्दुल्ला और आमिना का दुर्रे यतीम, यतीमों के अंदर मोती है। अल्लाह अकबर, और वो ऐसा मोती है खुदा की इज्जत की कसम, सदफ में पानी का कतरा उन मोतियों का उस मोती का तसव्वुर करता है तो खुदा उसे मोती बनने की सलाहियत अता कर देता है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माँ के हवाले से शिकम मादर में मौजूद हैं और वालिद बुजुर्गवार दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। शिकम मादर में सिर्फ 2 माह के हैं। आपको अब से पूछना चाहता हूं, आखिर महबूब को यतीम पैदा करने में हिकमत क्या थी? मेरे एक दोस्त ने अपनी एक दास्तान मुझे बताई। जब उसने दास्तान बताई तो मैं उस दास्तान को सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। उसने मुझे गुस्से से कहा, तुझे मेरे दर्द का असर इसलिए नहीं है कि तू इस रास्ते से कभी गुजरा नहीं है। वो दास्तान क्या थी मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है उसने जब अपनी दास्तान सुनाई, मैं गुर्बत की दास्तान सुन के रोया, लोगों की यतीमी की दास्तान सुनकर आंख में आंसू आए, लेकिन उसकी जो दास्तान थी दर्द दिल था, उसका तड़पना था, बिलकना था, लेकिन मैं उसमें मुस्कुरा रहा था। वजह यह थी कि जिस रास्ते से वो गुजर कर बिलबिला रहा था उस रास्ते में हमने कभी कदम ही नहीं रखा था। वो रास्ता क्या है, उसकी दास्तान क्या है, इख्तिसार के साथ हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज के जो है वो 2 मिसलों के दरमियान अहले अक्ल और अहले खिरत के जहां इशारों के तौर पे बता दूं कि बुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं। अल्लाह अकबर, तो मैंने कभी उस राह में कदम ही नहीं रखा, तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत हल्की सी बात मालूम है। उसने गुस्से से कहा, तू मेरा दर्द इसलिए नहीं समझ सकता कि तू इस रास्ते से गुजरा नहीं। यकीन जाने तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने महबूब को यतीम इसलिए बनाकर भेजा कि वो यतीमों के माँ बाप बनकर आए थे, यतीमों के गमगुसार बनकर आए थे, बेवाओं का सहारा बनकर आए थे। इसलिए बेवा माँ की गोद में जलवगर फरमाया, क्योंकि इंसान अगर भूख से आशना न हो तो वो किसी की भूख का एहसास नहीं कर सकता। इंसान अगर प्यास से आशना न हो तो वो किसी की प्यास के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की विलादत होती है इस शान से कि आप अल्लाह अकबर वो वालिद बुजुर्गवार के विसाल के ठीक 7 माह के बाद कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाते हैं। दादा चचा आपको प्यार देते, मोहब्बत देते, माँ प्यार देती है और हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। 4 साल तक हलीमा सादिया के घर रहते हैं और उसके बाद 4 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल अपने घर आते हैं तो 6 साल की उम्र होती है और मकाम अबवा में सैयदा आमिना खातून जो है वो दुनिया से तशरीफ ले जाती है। मैंने बार बार सैयदा आमिना खातून के वफात के वाकयात आपके सामने पढ़े हैं और आपने बार बार सुना है, उसकी तरफ भी जाना नहीं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं उसका भी, ताकि आप हमारे साथ मकासिदे करबला और करबला के वजूहात और करबला क्यों वाक़या हुआ उसकी तरफ पहुंच सके। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम 8 साल की उम्र तक दादा के पास रहते हैं, दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। कितने जनाजों के पीछे अल्लाह के रसूल ने मासूम बचपन में आंसू बहाए हैं। तसव्वुर में हम देखते हैं मक्के में एक जनाजा उठता है,
جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں، وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زارو قطار روتے ہوئے، حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے۔ جو وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے، تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے۔ رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک، اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غار حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو ایک دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غار حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی کے مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھیں، اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے ہیں، جبل نور کہتے ہیں، غار حرا کا جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس پہ جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے، تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتا چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی، اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا سونا دیکھا، ان کا جاگنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، ہم وطنوں کے ساتھ سلوک دیکھا، یتیموں کے ساتھ سلوک دیکھا، بیواؤں کے ساتھ سلوک دیکھا۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی پہچانتی ہے، جو بیوی کو متاثر کر لے میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قربان جائے اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجمع میں اگر ایسے اللہ والے موجود ہو تو مجھے معاف کرنا، انسان پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو متاثر نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج پر 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ بیوی
انسان کے جسم پر ہاتھ پر کالا نشان ہے کہ سفید نشان ہے, سینے پر بال ہے یا نہیں ہے, اور بھی چیزیں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو بیوی کہتے ہیں. قربان جائیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا روشن ترین باب ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آتی ہے تو سب سے پہلے جو نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, حضور کی زندگی کو 15 سال تک دیکھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے. اور سیدہ خدیجہ نے پہلی وحی کے وقت میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا, آقا علیہ السلام نے جب کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, تو آقا سے پوچھا کیا آپ فرما رہے ہیں, بات کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جان کا خطرہ کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے. یاد رکھیے میں ان اب باتوں کو میں بہت پہلے اسی شہر میں کئی نکڑوں پر چوراہوں پر میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ دماغ کی کڑیاں وہاں جڑ جائے. ظاہر سی بات ہے 25 سال 20 سال 15 سال پہلے جو لوگ ہماری محفل میں شریک ہوتے تھے, اب وہ لوگ تو بہت سارے لوگ بڑھاپے کی طرف گئے ہیں, اور جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ بالکل جوان ہو گئے ہیں. تو جن کو پتا ہے ان کو یاد ہو جائے, جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں. کہتے جبریل دیکھ کر کے ڈر گئے تھے, اس لیے کہتے تھے جان کو خطرہ ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اللہ اکبر, فاوحى الى عبده ما اوحى. ان کی شان یہ ہے کہ وہ جبریل کے خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى, خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, وہاں بے ہوش نہیں ہوتے. تو جبریل کو دیکھ کر کے کیوں ڈرتے؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں جبریل سید الملائکہ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جبریل خادمہ. سبحان اللہ سبحان جبریل ان کے سبحان خادم کا نام ہے, جبریل ان کے خادم کا نام ہے. اور خادم کا نام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مخدوم کی سواری کی لگام تھامنے والے کو تو خادم ہی کہا جاتا ہے. اور شب معراج حضرت جبریل نے لگام تھام کر کے بتا دیا جبریل سید و سردار ملائکہ ضرور ہے, لیکن آمنہ کے لال کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ جبریل